کشتی ضعیفان شکستہ رات و کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیغمبر ایک نظر کن سوئے ماں یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر حم مغرق خذ یدی سجل لنا اشکالنا خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول امام کنی فاطمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے دونوں عالم کے مالک و مختار مولائے کبار شافی روز شمار شہنشاہ ہفت آسمان ندیم خستہ جاں زینت خلد و جنا امین اسرا شہنشاہ دوسرا یعنی اس محمد عربی روح فدا کے دربار گوہر بار میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں گے جو باعث تخلیق کائنات ہے. اس ماہتابہ پر جن کی ضیاباریوں نے ساری خدائی کو پختہ دور بنا دیا، اس تاجدار حسن و جمال پر، اس تاجدار پر، اس شہنشاہ کونین پر جن کی جوڑی پر چرند و پرند بھی فریاد گنا رہے ہیں، اس تاجدار عرب و عجم پر جن کی سلامی کے لیے صبح و مساء لاکھوں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، اس شہنشاہ دو عالم پر جن کی انگلی کے اشارے پر چاند و سورج گردش کرتے ہیں، اس تاجدار حسن و جمال پر جن کے لیے ناموس اکبر نے کہا بسیار خوبہ دیدہ ام لیکن تو چیزیں دیگری، اس تاجدار حسن و جمال پر جن کے لیے 1450 سال پہلے حضرت حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یعنی حضرت حسان بن ثابت نے کہا یا رسول اللہ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پروردگار نے آپ کو آپ کے مطابق پیدا فرمایا ہے، آپ کی چاہت کے مطابق پروردگار نے آپ کو پیدا فرمایا. یا رسول اللہ، یوں معلوم ہوتا ہے گویا حضرت حسان بن ثابت کہنا یہ چاہتے ہیں پروردگار نے جب اپنے محبوب کو بنایا ہوگا تو پروردگار نے سب سے پہلے پوچھا ہوگا محبوب ذرا بتا تو صحیح تیری آنکھیں کیسی بناؤں، تیری پیشانی کیسی بناؤں، تیرے کان کیسے بناؤں، تیرے چہرے کیسے بناؤں. تو گویا میرے مصطفیٰ نے کہا ہوگا پروردگار آنکھیں ایسی بنا کہ جس طرف اٹھ جائے دم میں دم آ جائے، کان ایسی بنا کہ دور سے بھی اگر کوئی پکارے تو میں اسے سن لوں، چہرہ ایسا بنا کہ جو بھی دیکھ لے تو وہ میرا شیدا ہو جائے، پیشانی ایسی بنا کہ جو بھی دیکھے تو خوش ہو جائے. بس اسی کی ترجمانی حضرت جبرائیل کرتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها لم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یعنی حضرت جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے مشرق کو دیکھا، میں نے مغرب کو دیکھا، میں نے شمال کو دیکھا، میں نے جنوب کو دیکھا، میں نے زمین کے ذرے ذرے کو الٹ پلٹ کر دیکھا. یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین و جمیل نہ پایا. گویا حضرت حسان بن ثابت کی ترجمانی اور اس کا جواب حضرت جبرائیل دیتے ہیں. ہوگا کوئی منکر جو اس بات کا انکار کرے گا. حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے جیسا حسین و جمیل میری آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں. یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماتا نے جنا ہی نہیں. بس کسی کو بریلی کے تاجدار کی زبان سے سنیں گے قسم خدا کی ایمان تازہ ہو جائے گا. بریلی کے رضا فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے پائے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے ایک نہ ایک بنایا
تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ آئیے اسی نبی پاک کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے مکمل عقیدت و محبت کے ساتھ جس کو جس انداز میں، جس رنگ میں، جس ڈھنگ میں درود شریف یاد ہو، اپنی غلامی کا ثبوت پیش کیجئے۔ بلند آواز کے ساتھ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، نبی پاک نے حضرت صحابہ کرام سے پوچھا، ایک دن نبی پاک نے پوچھا، صحابیوں ذرا بتاؤ تو صحیح دنیا میں سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ دنیا میں سب سے بڑا بخیل کون، تو آپ یہی جواب دیں گے کہ جن کے پاس مال و دولت ہو، جن کے پاس بنگلہ ہو، جن کے پاس زمین و زر ہو اور وہ ان مالوں کی زکات نہ نکالے، وہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ ٹھیک یہی جواب صحابی نے نبی سے دیا تھا، یا رسول اللہ دنیا میں تو سب سے بڑا بخیل وہی ہے نا جن کے پاس زمین و زر ہو، جن کے پاس دولت ہو اور وہ زکات نہ نکالے، وہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا، اے صحابیوں ہرگز ایسا نہیں ہے جن کے پاس مال و دولت ہو اور وہ زکات نہ دے، وہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نبی پاک سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آخر جواب کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا، اگر سب سے بڑا دنیا میں بخیل ہے تو وہ شخص ہے جن کے سامنے میرے نام کا تذکرہ ہو اور میرے نام کو سننے کے بعد مجھ پر درود پاک نہ بھیجے، وہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، شرع شام سے لے کر کے اب تک آپ لوگوں نے شعراء کرام سے، خطباء اعظام سے بہت اچھی گفتگو آپ لوگ سماعت کیے۔ بڑا اچھا ماحول ابھی تک ہے۔ واقعی یہ آپ لوگوں کی محبت کی دلیل ہے۔ آپ لوگ ابھی تک بیٹھے ہیں، حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو کہہ دیا جائے کہ آپ 500 روپیہ مجھ سے لیجئے اور یہیں پر رات بھر بیٹھے رہیے، تو وہ آدمی اس جگہ بیٹھنا گوارا نہیں کرے گا۔ لیکن بغیر کسی اجر کے، بغیر کسی فیس کے ابھی تک آپ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ واقعی یہ آپ کی محبت کی دلیل ہے۔ آپ علماء کرام سے محبت کرتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، اور اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ آپ کی نیند ضائع نہیں ہوگی، آپ کی نیند کی قربانی ضائع نہیں ہوگی، آپ کا یہاں پر بیٹھنا ضائع نہیں ہوگا، آپ کی یہاں پر حاضری ضائع نہیں ہوگی، کیونکہ یہ میرے مصطفیٰ کی محفل ہے۔ اور جس محفل میں جو محفل میرے مصطفیٰ کی ہو اور اس میں آدمی بیٹھ کر کے جلسہ سنے، تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ اس کے لیے قیامت تک فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ابھی تک آپ بیٹھے ہیں، یہ واقعی نبی کی محبت کی دلیل ہے۔ آپ علماء سے محبت کرتے ہیں، اور کیوں نہ ہو، ان علماء سے محبت کرنا بھی ثواب ہے، ان علماء کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، ان علماء سے مصافحہ کرنا بھی ثواب ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ نبی کا فرمان بولتا ہے۔ نبی یہ پاک فرماتے ہیں، من زارا عالمن فکأنما زارنی ومن صافحہ عالمن فکأنما صافحنی ومن جالس عالمن فکأنما جالسنی ومن جلسنی فاجلسہ اللہ تعالی یوم القیامت فی الجنت۔ نبی یہ پاک فرماتے ہیں، احمد مختار فرماتے ہیں، آمینہ کے لال فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ جس نے عالموں کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، جس نے عالموں کا مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، جو عالموں کی مجلس میں بیٹھا گویا وہ میری مجلس میں بیٹھا۔ قربان جاؤ اپنی نبی پر۔ نبی یہ بات فرماتے ہیں،
رب کعبہ کی قیامت کے دن خدا اس کو جنت الفردوس نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت علماء اہل سنت نعرے تکبیر بے شک قیامت میں اسے رب باری تعالی جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے گا. یہ نوازش رضا کوکب کا فرمان نہیں ہے, یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے. اس پر ہم سنیوں کا ایمان ہے. زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان کے ستارے زمین پر گر سکتے ہیں, دریا کا پانی خشک ہو سکتا ہے, قانون بدل سکتا ہے, ہوا کا رخ بدل سکتا ہے, قانون بدل سکتا ہے, حکومت نحس نحس ہو سکتی ہے, میرے مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدل سکتا. یہ میں نہیں کہتا, شاعر کی زبان میں اگر کوکب بریلوی کہے تو جو پکار کے کہے ہے قول نبی قول خدا, زمانہ بدلے گا زمانہ مگر قرآن. یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے, اس پر ہم مومنوں کا ایمان ہے. قرآن کا فرمان وہ کبھی نہیں بدلا جائے گا. مصطفیٰ کا جو فرمان ہے وہ کبھی نہیں بدلا جائے گا. ابھی تک آپ بیٹھے ہیں, میں آپ کی آنکھوں میں نیند کے اثرات دیکھ رہا ہوں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنا کام وفاداری کے ساتھ کروں اور آپ اپنا کام وفاداری کے ساتھ نہ کریں. یہ ہرگز گوارا نہیں. جو میرا کام ہے وہ مجھے کرنا ہے, جو آپ کا کام ہے وہ آپ کو کرنا ہے. سنانا میرا کام, سننا آپ کا کام. میرا کام بولنا ہے, آپ کا بھی کام طرح طرح سے بولنا ہے. اس لیے نبی کے نام پر اگر واقعی نبی سے سچی محبت ہے تو نبی کے نام پر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہہ دیں یا رسول اللہ. ماشاءاللہ, پروردگار جن کے ہاتھ اٹھے ہیں, اللہ رب العزت اپنے محبوب کے روزہ انور کی حاضری نصیب عطا فرمائے. اب جو لوگ کنجوسی سے نہیں اٹھائے ہیں تو پھر کل جمعہ کا دن بھی ہے, مقبولیت کا دن ہے. میں کل سوچ سمجھ کر کے ان لوگوں کے لیے پھر دعا کر دوں گا. لیکن فی الحال جن لوگوں نے وفاداری کا ثبوت دیا ہے, پروردگار اپنے حبیب کے روزے کی زیارت عطا فرمائے. حضرات, یہ سبحان اللہ بلوایا کیوں جاتا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ انسان جب بولتا ہے تو بولنے کے بعد جو زبان سے بولی نکلتی ہے, جو لفظ نکلتا ہے, تو وہ لفظ منہ سے نکلنے کے بعد کیا دنیا میں وہ لفظ رہتا ہے؟ دنیا کی ہوا میں کیا وہ لفظ گردش کرتا ہے؟ کیا زبان سے نکلنے کے بعد وہ لفظ ختم ہو جاتا ہے, وہ فنا ہو جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ انسان بولتا ہے تو اس کے بولنے کے بعد وہ لفظ کوئی سن نہیں سکتا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں, انسان کے منہ سے جو بولی نکلتی ہے وہ نکلنے کے بعد ہواؤں میں گردش کرتی ہے. آج جو ہے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. آج لوگوں نے کیا کیا, موبائل کے ذریعے یا پھر کسی اور ریکارڈنگ کے ذریعے اسے موبائل کے ذریعے کیچ کر لیا. انسان چاہے تو کبھی بھی سن سکتا ہے. اعلیٰ حضرت سے کہا کیا وہ بولی ختم ہو جاتی ہے, وہ جملہ ختم ہو جاتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں, وہ جملہ باقی رہتا ہے, وہ لفظ باقی رہتا ہے, وہ بولی باقی رہتی ہے. کہا کیسے؟ کہا اعلیٰ حضرت نے وہ بولی باقی رہتی ہے اگر انسان صحیح بولتا ہے, اگر اچھی بات بولتا ہے تو پھر وہ بولی قیامت تک کے لیے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتی ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ بولیں گے, قیامت تک وہ سبحان اللہ کی بولی آپ کے لیے رحمت کی دعا کرے گی. اس لیے سبحان اللہ بولا کیجئے. آنے والا مقرر آتا ہے, کہتا ہے سبحان اللہ کہیے. آنے والا خطیب آتا ہے, کہتا ہے سبحان اللہ کہیے. آنے والا اناؤنسر آتا ہے, کہتا ہے سبحان اللہ کہیے. کیا مطلب سبحان اللہ کہو تو کیا مطلب ہے؟ حالانکہ سبحان اللہ کا لفظی معنی ہے اللہ پاک ہے. آپ کہو گے تب بھی خدا پاک ہے, نہ کہو گے تب بھی خدا پاک ہے. لیکن کیا مطلب؟ آنے والا خطیب کہتا ہے سبحان اللہ کہو, آنے والا شاعر کہتا ہے سبحان اللہ کہو. کیا مطلب؟ سبحان اللہ کہو گے تب بھی خدا پاک ہے, نہ کہو گے تب
जब भी खुदा पाक है। मैंने कहा परवरदिगार तूने काले को पैदा किया, तू पाक है। जमीन को पैदा किया, तू पाक है। आसमान को पैदा किया, तू पाक है। शजरो हजर को पैदा किया, तू पाक है। बहरो पर को पैदा किया, तू पाक है। खुशको तक को पैदा किया, तू पाक है। पूरी दुनिया को पैदा किया, तू भी पाक है। लेकिन परवरदिगार आने वाला खतीब कहता है कहो सुभान अल्लाह, आने वाला शायर कहता है कहो सुभान अल्लाह। क्या मतलब सुभान अल्लाह कहने का? तो फरेंगी बताना चाहेगा। मतलब यह है कि जब बंदा बार बार कहता है मौला तू पाक है, मौला तू पाक है, मौला तू पाक है, रब की रहमत जोश में आती है। रब इरशाद फरमाता है फरिश्तों गवाह बन जाओ, जिन लोगों ने मुझे पाक कहा है मैं उन सबको पाक जब इंसान सुभान अल्लाह कहता है, रब की पाकी बयान करता है, रब उसे पाक फरमा देता है। इसलिए हजरात सुभान अल्लाह की बोली बोला कीजिए ताकि ये आपके लिए रहमत बन जाए। हजरात 18,000 मखलूकात को कम से कम परवरदिगार ने पैदा फरमाया, लेकिन 18,000 मखलूकात में सबसे अफजल मखलूक, सबसे अशरफ मखलूक किसको पैदा फरमाया? हजरत इंसान को, यानी अशरफुल मखलूकात में इंसान को पैदा फरमाया है। हम और आप अशरफुल मखलूकात है। सबसे पहली बात तो हम इंसान हैं, लेकिन गौर कीजिए परवरदिगार ने अपने कर्म से हम सबको इंसान बना करके पैदा फरमाया है। रब चाहता आपको कोई और जानवर बना देता, हैवान बना देता, नबातात में से पैदा फरमाता, जमादात में से पैदा फरमाता, कोई पत्थर बना देता, कोई दरख्त बना देता, लेकिन नहीं, परवरदिगार ने अपना करम फरमाया, हम सबको इंसान बना करके पैदा फरमाया। ये रब का करम है। हम बोलने के लायक नहीं थे, हम बोलने के लायक नहीं थे। हमने रब की बारगाह में कोई एप्लीकेशन दायर नहीं किया था, हमने रब की बारगाह में कोई दरखास्त नहीं दी थी, हमने कोई गुजारिश नहीं की थी, लेकिन परवरदिगार ने अपने करम से हम सबको हजरत इंसान बना करके पैदा फरमाया। अब इंसान की फजीलत को सुनना चाहते हो तो चलो फिर चलते हैं हजरत बायजीद बुस्तामी की बारगाह में। हजरत बायजीद बुस्तामी बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। इतने बड़े अल्लाह के वली जानवरों की जबान को भी समझते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी रास्ते से गुजर रहे हैं, कुत्ते जो है रास्ते के किनारे पर खड़े हैं। जब कुत्तों ने देखा हजरत बायजीद बुस्तामी का गुजर हो रहा है, कुत्ते भौंकना शुरू कर दिया। कुत्ते ने खूब भौंका। जब भौंकने लगा कुत्ता तो फिर हजरत बायजीद बुस्तामी ने जब सुना, हजरत बायजीद बुस्तामी रोने लगे। जब रोने लगे लोगों की नजर पड़ी हजरत बायजीद बुस्तामी पर। हजरत बायजीद बुस्तामी को देखा कि हजरत बायजीद बुस्तामी रो रहे हैं, कुत्ता भौंक रहा है, बायजीद रो रहे हैं, कुत्ता भौंक रहा है, बायजीद रो रहे हैं। लोगों ने कहा अरे बायजीद बुस्तामी जरा बताओ तो सही आखिर वजह क्या है? छोटा बच्चा रोएगा, समझ जाएंगे बच्चा डर गया है, कुत्ते के भौंकने से डरा है, लेकिन बायजीद बुस्तामी तू रो रहा है, आखिर वजह क्या है? तू तो इतने बड़े कदो कामत का आदमी है, कुत्ते के भौंकने पर क्यों रो रहा है? हजरत बायजीद बुस्तामी ने कसम खुदा की बड़ा निराला जवाब दिया। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया लोगों सुनना चाहते हो तो सुनो, ये कुत्ता बज़ाहिर भौंक रहा है, तुम सुन रहे हो, ये कुत्ता भौंक रहा है, तुम सुन रहे हो। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा ए बायजीद बुस्तामी कहता है ए लोगों सुनो, ये कुत्ता अपनी जबान से कह रहा है बायजीद तेरी कौन सी नेकी थी कि परवरदिगार ने तुझे इंसान बना दिया? हमें कौन सी कबीरा गई थी कि परवरदिगार ने कुत्ता कौन सी कमीना गई थी परवरदिगार ने कुत्ता बना दिया? बायजीद तेरे अंदर कौन सी ऐसी नेकी थी, कौन सा ऐसा अमल था कि परवरदिगार ने तुझे हजरत इंसान बना दिया? इंसान का कितना बड़ा मर्तबा है। आज तक कुरान खुतबा पढ़ रहा है कि इंसान को हमने खूबसूरत सांचे में ढाला है, इंसान को इतना खूबसूरत बनाया है। जानवरों पे तहकीक कीजिए, भैंस का कान देखिए कितना बड़ा है, भैंस का सर देखिए कितना बड़ा है, बकरी को देखिए चेहरा कैसा है, किसी और जानवर को देख लीजिए कैसा चेहरा, लेकिन इंसान की खूबसूरती का जवाब
नहीं